मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले हिस्से में हमने दर्जाबंदी वाले नक्शे या तकसीमी नक्शों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। इस पीरियड में इंशाअल्लाह हम सबक को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पेश खिदमत है आबादी की कसाफत, गुंजानपन का तरीका और इलाकाई सैर। आइए, आबादी की कसाफत, गुंजानपन का तरीका अब हम इस पीरियड में देखने की कोशिश करेंगे। जोग्राफियाई अनासिर की तादाद इस नक्शे में मुख्तलिफ रंगों या अक्स में दिखाई जाती है। यह नक्शा बनाते वक्त इकाइयों की पैमाइश, मुआयना वगैरह ज़राए से मुहैया शुमारियाती मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इलाके के हर ज़ैली हिस्से के लिए इकाइयों को मसावी कद्र दी जाती है। किसी इलाके के ज़ैली हिस्सों की इकाइयों की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कद्र को मलहूज रखा जाता है। इसके बाद इसकी उमूमन 5 से 7 हिस्सों में दर्जाबंदी की जाती है। हर हिस्से के लिए एक ही रंग की कमी बेशी वाले टुकड़े या सियाह व सफ़ेद खाके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं। बढ़ती कद्र के साथ यह खाका गहरा होता जाता है। शक्ल अलीफ और शक्ल बे यानी ए और बी में जिला अमरावती की आबादी की कसाफत के रंग का और सियाह व सफेद खाके का इस्तेमाल करके नक्शा दिया गया है। किसी एक नक्शे का बगौर मुताला करके दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, इन तालुकों के नाम बताइए जिनकी आबादी की कसाफत 301 से 400 फी मुरब्बा किलोमीटर है। तालुका अमरावती की आबादी का गुंजानपन कितना है? तीसरा, इन तालुकों के नाम बताइए जिनकी आबादी का गुंजानपन 300 फी मुरब्बा किलोमीटर से कम है। आइए, मसावी कद्र वाले नक्शे, मसावी कद्र का तरीका देखते हैं। गुज़िश्ता जमातों में आपने कंतूरी खतूत के नक्शे और यकसा दबाव के खतूत के नक्शों का मुताला किया है। नक्शों में आबाई मसावी कद्र जाहिर करने वाले खतूत के जरिए तकसीम दिखाई गई थी। जब किसी हरकत की तकसीम मुसलसल होती है तो इसे जाहिर करने के लिए मसावी कद्र का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन बुलंदी, दर्जा हरारत, बारिश वगैरह वगैरह। इन नक्शों के लिए इलाकों के चंद मुकामात की बुलंदी, दर्जा हरारत, बारिश की पैमाइश वगैरह की सही शुमारियाती मालूमात जमा की जाती है। फर्ज किया गया है कि करीब करीब वाक़े 2 मुकामात की बुलंदी या बारिश की पैमाइश का फर्क यकसा रफ्तार से होता है। यहां इलाकों के ज़ैली हिस्सों का ख्याल नहीं किया जाता। यह इन मुकामात की शुमारियाती मालूमात होती है। इस किस्म की शुमारियाती मालूमात को नुकाती हवालों की मालूमात कहते हैं। नक्शों में इन जगहों पर मुतहरिक
عنصر کی قدر لکھی جاتی ہے، جتنی زیادہ جگہوں کی قدر معلوم ہوگی، ترسیمی خاکے کی اتنی صاف اور واضح تصویر اس طریقے سے لی جا سکیں گی۔ اس معلومات کے ذریعے درج ذیل مراحل استعمال کرتے ہوئے یکساں قدر والے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ یکساں قدر والے نقشے بناتے وقت کسی عنصر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قدر کو ملحوظ رکھ کر درجاتی فاصلہ مقرر کیا جاتا ہے، جو خطوط کے مابین فاصلہ طے کرتے ہیں۔ مقرر گروہی فاصلے کے لیے خطوط کھینچے جاتے ہیں، اس لیے یکساں قدر مقامات کو خطوط سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح بنائے ہوئے نقشے کی بنیاد پر درج ذیل نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ یکساں قدر والے خطوط قریب قریب ہوں تو عنصر کی تبدیلی تیز ہوگی، اور اگر یہ ایک دوسرے سے دور دور ہوں تو تبدیلی دھیمے ہوں گی۔ اس نقشے کے ذریعے اکائیوں کی درجہ بندی میں قدرتی جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ دی گئی شکل میں ضلع امراوتی کی بارش کا نقشہ دیا ہوا ہے۔ اس نقشے کا بغور مطالعہ کر کے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ دیکھیے نقشے کو، اور 3 سوالات ہیں، پہلے ان کو دیکھیے۔ ضلع کی کس سمت میں بارش کی مقدار زیادہ ہے؟ بارش کی پیمائش کس سمت میں کم ہوتی گئی ہے؟ ضلع کی سب سے کم بارش کی پیمائش کتنی ہے؟ آئیے نقشے سے دوستی کریں، دیے گئے نقشوں کا مطالعہ کر کے جواب لکھیے۔ آبادی کی کثافت کس سمت میں کم ہے؟ نمبر 2، 200 سے کم رقبے والے تعلقے کون سے ہیں؟ نمبر 3، 400 سے زیادہ آبادی کے رقبے والے تعلقے کون سے ہیں؟ 4، 201 سے 400 گنجان رقبے والے تعلقے کے نام لکھیے۔ 5، زیادہ گنجان آبادی والے علاقے عام طور پر ضلع کی کس سمت میں ہے؟ 6، یہ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے؟ 7، ضلع کی کس سمت میں بارش کی پیمائش زیادہ ہے؟ 8، بارش کی پیمائش کس سمت میں کم ہوتی گئی ہے؟ ضلع میں زیادہ بارش والا علاقہ کون سا ہے؟ یہ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے؟ عمل کیجیے۔ اب عمل نکاتی طریقے سے نقشہ تیار کریں گے۔ اب ہم نکاتی طریقے سے نقشہ تیار کریں گے۔ اس کے لیے درج ذیل سرگرمی انجام دیں۔ شکلوں کو دیکھیے۔ شکل میں دیے ہوئے ضلع نندربار کے نقشے کو غور سے دیکھیں اور ٹریسنگ پیپر یا دوسرے کاغذ پر تعلقوں کی سرحد کے ساتھ اتاریے۔ اب نقشے کے ساتھ دی گئی معلومات کے جدول دیکھیے۔ اس جدول کی شماریاتی معلومات کی بنا پر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قدر طے کر کے نقطوں کی تعداد طے کیجیے۔ مثلا ایک نقطہ برابر ہے 10,000 افراد کے۔ اس طرح ذیلی علاقوں میں کتنے نقاط دیے ہیں یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ نقطوں کی جسامت یکساں رکھنے کے لیے بال پین کی ایک ریفل لیجیے اور اس کا پچھلا سرا کپاس سے بند کر لیجیے۔ اب اسٹیمپ پیڈ میں دبا کر جہاں ضروری ہو وہاں نکات بنائیے۔ نقشے میں نکات بناتے وقت شکل کی طبعی ساخت، آبی ذخائر، راستے، ریل کے راستے، تعلقے، ضلع اور ان کے اہم مقامات کو ملحوظ رکھیے۔
آپ کے نکاتی طریقے سے بنائے ہوئے نقشے کا دیگر طلبہ کے نقشوں سے موازنہ کر کے جماعت میں بات چیت کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں علاقائی سیر کو دیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں علاقائی سیر۔ جغرافیائی علاقائی سیر۔ جغرافیائی علاقائی سیر کا ایک اہم مطالعاتی طریقہ ہے۔ جغرافیائی تصورات اور اکائی کا ذاتی تجربہ علاقائی سیر سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان اور ماحول کے مابین تعلق سمجھنے کے لیے جغرافیائی علاقائی سیر بہت کارآمد ہوتی ہے۔ علاقائی سیر سے پہلے تیاری۔ جس طرح ہم سفر کی تیاری سفر کرنے سے پہلے کرتے ہیں، اسی طرح علاقائی سیر کی ماقبل تیاری ضروری ہے۔ علاقائی سیر کی تیاری کرتے وقت پہلے یہ طے کریں کہ کس علاقے کی سیر کرنا ہے، پھر اس کا مقصد طے کریں۔ علاقائی سیر میں ہم کن جغرافیائی عناصر کا مطالعہ کریں گے یہ بھی طے کر لیں۔ جس جگہ سیر کو جانا ہے اس جگہ کا نقشہ اور راستوں کی نشاندہی کرنے والا نقشہ بھی ساتھ رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس جگہ کا فاصلہ، راستے، ذرائع نقل و حمل اور علاقائی سیر کے لیے درکار وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ علاقائی سیر کا مقصد اور اساتذہ کی رہنمائی کے ذریعے طلبہ و طالبات ایک سوال نامہ تیار کریں۔ علاقے کا انتخاب۔ جغرافیائی علاقائی سیر مختلف عناصر کے مطالعے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ مثلاً قدرتی زمینی خطے، ندی کے کنارے، پہاڑ، بند، ساحل سمندری سیاحتی مقامات، جغرافیائی عناصر سے تعلق عجائب گھر، دیہات یا جنگلاتی علاقہ، تاریخی مقامات۔ مقامی حالات کی معلومات لے کر علاقے کا انتخاب کریں اور سیر کے لیے ضروری دستاویز اور اجازت نامے حاصل کریں۔ علاقائی سیر کے لیے اندراج بیاض، سوال نامے کا نمونہ، پین، پینسل، پٹی، اسکیل، پیمائشی فیتہ، کتب نما، نمونے اکٹھا کرنے کے لیے تھیلی، کیمرہ، دوربین، موبائل وغیرہ اشیاء ساتھ لے۔ ایک ٹارچ ہو تو وہ بھی اچھا ہے۔ علاقائی سیر کے وقت برتی جانے والی احتیاط۔ جغرافیائی علاقے کی سیر کے وقت خود کی اور دوسروں کی بھی حفاظت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ علاقائی سیر کے وقت اساتذہ کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دور دراز اور انجان علاقوں میں اکیلے تنہا نہ جائے۔ اس علاقے میں گھومتے وقت مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اس بات کی فکر کریں کہ سیر کے دوران وہاں کے ماحولیات کو، کھیت کھلیان کو، تاریخی عمارات کو، بند کو، ڈیم کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہنگامی حالات کے لیے اپنے ساتھ فرسٹ
एड बॉक्स, इब्तिदाई तिब्बी बॉक्स हमेशा साथ रखें। रुदाद निगारी, इलाकाई सैर मुकम्मल होने के बाद हासिल करदा मालूमात की रुदाद लिखें। इसके लिए दर्ज झेल नुकात का इस्तेमाल करें। इन नुकात के जरिए या उस्ताद की हिदायत के मुताबिक रुदाद निगारी की जाए और मुनासिब तस्वीर भी रुदाद में जोड़ी जाए। पहले रुदाद लिखने से के वक्त पहले तमहीद लिखें, फिर जगह और रास्तों का नक्शा, जोग्राफियाई अनासिर, आबो हवा, आबादी, माहौलियाती मसाइल, जमीन का इस्तेमाल वगैरह और इनका तज्जिया करें। यहां हमारा सबक तकसीमी नक्शे या दर्जाबंदी वाले नक्शे सबक खत्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ। उस वक्त तक के आप सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया।